قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں، یعنی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ گندمی خزانہ ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، لیکن آج بھی اگر ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دنیا میں خزانے تو انہی کے پاس ہیں جن کی زمین اگاتی ہے، جہاں پہ بھیڑ بکریاں گائے بھینس زندہ رہ سکتی ہیں، وہی علاقے بچیں گے، باقی تو نہیں بچ سکتے۔ تو اس زمانے میں مال مویشی، آج بھی ہمارے پنجاب میں مال بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے، یہ مال ہے، کھیتی باڑی، یہ جتنے خزانے ہیں حکومت کے، ان کے اوپر مجھے آپ مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان معاملات میں علم رکھنے والا ہوں، ماہر ہوں ان سارے کاموں کا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی طور پہ، سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک فینامنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے، ورنہ مصر جو اتنی سویلائزڈ لوگ تھے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے لیے گندم کو سٹور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ تو پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر انہوں نے اس فلم کے اندر جو فلم آیا ہے اس میں تو پھر یہ ایک ظاہر پورا پراپر ایک سلسلہ تھا، انہوں نے باقاعدہ گودام بنوائے اور پھر پوری مصر کی سلطنت کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے یہ جو اب 7 سال ہیں ان میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگانی ہیں، اور وہ فصلیں پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، اور ان کو اس طریقے سے سٹور کر کے رکھنا ہے اور دانوں کو الگ نہیں کرنا ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ دانے نکالو اور کہیں کہ ہم بیچیں گے، یہ کام نہیں کرنا، سٹوں میں رہنے دینا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلیں گے 7 سال تک، خوشحالی کے سال، اور پھر 7 سال آگے جو ہے وہ آئیں گے قحط سالی کے۔ تو اس کے لیے پورا ایک پلان کرنا تھا، وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے پھر باقاعدہ اس ایران والوں نے فلم میں، اس ڈرامے سیریل کے اندر پورے فلمائی ہے ایک ایک چیز، اور واقعی ظاہر ہے اتنا آسان کام تو نہیں ہوا ہوگا، 7 سال یہ سارے کی ساری پلاننگ اور سارے معاملات، یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے وزیر خزانہ بھی بن گئے اور معیشت کے وزیر بھی بن گئے، عزیز مصر بھی بن گئے یوسف علیہ السلام۔